بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کس کی نگرانی میں قائم ہوا تھا؟ مولوی عبدالحق، وحید الدین سلیم، عنایت اللہ دہلوی یا پھر علامہ شبلی نعمانی؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا دوستو مولوی عبدالحق۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1870 عیسوی کو میرٹھ میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 1961 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو؟ تو بابائے اردو، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ اور مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ کے طالب علم جو محمد یوسف ہیں وہ انہوں نے ان کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق کو جامعہ عثمانیہ کے طالب علم محمد یوسف صاحب نے ان کو دیا تھا بابائے اردو کا خطاب، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق کی اہم تصانیف: مرہٹی زبان پر فارسی کا اثر، چند ہم عصر، مرحوم دہلی کالج، ٹھیک ہے، اردو کا المیہ، یہ سبھی تصانیف جو ہیں مولوی عبدالحق کی اہم ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 42 ہے، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر شین اختر، رشید حسن خان، جمیل جالبی یا پھر گیان چند جین؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا رشید حسن خان، ٹھیک ہے۔ ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ رشید حسن خان کی اہم تخلیق ہے، اور یاد رہے کہ رشید حسن خان کو خدائے تدوین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو خدائے تدوین، ٹھیک ہے۔ رشید حسن خان کی پیدائش جو ہے 1925 عیسوی کو ہوئی ہے شاہجہاں پور میں، اور ان کی وفات 2006 عیسوی کو شاہجہاں پور ہی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 43 ہے، ان میں سے نظامی عروضی سمرقندی کی تصنیف کون سی ہے؟ لباب الالباب، قابوس نامہ، چہار مقالہ یا خجستہ نامہ؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا دوستو چہار مقالہ، ٹھیک ہے۔ نظامی عروضی کی یہ تخلیق ہے چہار مقالہ۔ اب اگر بات کریں آپشن میں دیے گئے تصانیف کے بارے میں، تو لباب الالباب یہ کن کی تصنیف ہے؟ تو محمد عوفی کی۔ کس کی تخلیق ہے لباب الالباب؟ تو محمد عوفی کی یہ تخلیق ہے لباب الالباب۔ قابوس نامہ یہ کتاب جو ہے عنصر المعالی کی ہے۔ قابوس نامہ کس کی تخلیق ہے؟ تو عنصر المعالی، ٹھیک ہے۔ اور خجستہ نامہ جو ہے یہ کتاب جو ہے بہرامی سرخسی کی ہے۔ خجستہ نامہ کس کی تخلیق ہے؟ تو بہرامی سرخسی، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ لباب الالباب محمد عوفی کی تخلیق ہے، قابوس نامہ عنصر المعالی کی ہے، خجستہ نامہ بہرامی سرخسی کی ہے، اور چہار مقالہ
نظامی عروضی سمرقندی کی ہے. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 44 ہے درج ذیل میں سے کس رسالے نے رومانوی تحریک کو فروغ دیا؟ رسالہ شب خون یا مخزن یا صبرس یا پھر شاعر؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو رسالہ شب خون. ٹھیک ہے. اور یاد رہے کہ رسالہ شب خون کے بانی اور مدیر جو ہیں شمس الرحمن فاروقی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 45 ہے سفرنامہ اور سفرنامہ نگار کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. جاپان چلو جاپان چلو مجتبیٰ حسین کا سفرنامہ ہے. سفرنامہ روم و مصر و شام یہ سفرنامہ شبلی نعمانی کا ہے. مسافران لندن سر سید احمد خان کا سفرنامہ ہے. ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ سفرنامہ ابن انشا کا ہے. تو اے کا 3 بی کا 4 پہلے میں ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 46 ہے کس نظم میں خواتین ہی کی زبان میں ان کے جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے؟ 2 بیتی، شعر آشوب، ریختی یا غزل؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں ریختی. ٹھیک ہے. ریختی میں خواتین کی زبان میں ان کے جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے. اور یاد رہے دوستو کہ ریختی کی شناخت جو ہے وہ حیت سے نہیں ہوتی ہے بلکہ موضوع سے ہوتی ہے. ریختی کی شناخت کس سے ہوتی ہے؟ تو موضوع سے. ٹھیک ہے. اور ریختی کے جو موجد ہیں وہ ہاشمی بیجا پوری ہیں. ٹھیک ہے. لیکن محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد سعادت یار خان رنگین ہیں. یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے مطابق سعادت خان رنگین ہیں تو محمد حسین آزاد کے مطابق. ٹھیک ہے. محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد سعادت یار خان رنگین ہیں. لیکن UGC جو ہے یہ ریختی کا موجد ہاشمی بیجا پوری کو مانتا ہے. ٹھیک ہے. UGC کس کو ریختی کا موجد مانتا ہے؟ تو ہاشمی بیجا پوری کو. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 47 ہے میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں؟ ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. اس شعر میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ حضرت جبرائیل سے، خدا سے، آدم علیہ السلام سے یا پھر اسرافیل علیہ السلام سے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ شعر کن کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو خدا سے. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. اس شعر میں شاعر جو ہے خدا سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شعر جو ہے علامہ اقبال صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. یہ شعر علامہ اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور سے ماخوذ ہے. کس سے ماخوذ ہے؟ تو لینن خدا کے حضور سے. ٹھیک ہے. لینن خدا کے حضور میں یہ جو نظم ہے اس کے کچھ اشعار ہیں.
اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پابندہ تیری ذات، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات، محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بے نائے کواکب ہو کہ دانائے نباتات، آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات۔ یہ اشعار جو ہیں اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور سے لیے گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 48 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو سی، ٹھیک ہے۔ ناسک کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شمیم حنفی کی پیدائش جو ہے 1939 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ناسک کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ناسک کی پیدائش اور وفات آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، ان سے سوالات بنتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 عیسوی کو میرٹھ میں ہوئی ہے، اور 1961 عیسوی کو کراچی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ شمیم حنفی کی پیدائش 1939 عیسوی کو ہوئی ہے سلطان پور میں، اور 2021 عیسوی میں ان کی وہ انتقال جو ہے دہلی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 49 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد نووارد انگریز افسروں کو اردو سکھانا تھا۔ دارالترجمہ عثمانیہ اورنگ آباد میں قائم ہوا۔ علی گڑھ تحریک کے بانی اقبال تھے۔ دہلی کالج کے قیام کا مقصد ہندوستانیوں کو اردو زبان میں عصری اور سائنسی علوم کی تعلیم دینا تھا۔ ان میں سے 2 زمرہ کون سا صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور ڈی، ٹھیک ہے۔ اے اور ڈی تیسرے میں ہے، تو تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد جو ہے وہ نووارد انگریز افسروں کو اردو سکھانا تھا۔ جو نئے انگریز آئے تھے ان کو جو ہے انگریزی سکھانا مقصد تھا فورٹ ولیم کالج کا، ٹھیک ہے۔ اور دہلی کالج کے قیام کا مقصد جو تھا وہ ہندوستانیوں کو اردو زبان میں عصری یعنی آج کی سائنس کی علوم دینا تھا، ٹھیک ہے۔ جو آج کا ایجوکیشن ہے، سائنسی ایجوکیشن ہے، اسے دینا تھا۔ یہ مقصد جو ہے دہلی کالج کا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ انگریز افسروں کو اردو سکھانا تھا، اور دہلی کالج کے قیام کا مقصد ہندوستانیوں کو اردو زبان میں عصری اور سائنسی علوم دینا تھا، ٹھیک ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ اورنگ آباد میں قائم ہوئی، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد میں قائم ہوئی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ علی گڑھ تحریک کے بانی اقبال نہیں تھے، سر سید تھے، تو سی بھی غلط ہو جائے گا۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، ایسی نظم کو کیا کہیں گے جس میں شاعر محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی دھمکی دیتا ہے؟ شعر اشوب کہیں گے، واسخت کہیں گے، ریختی کہیں گے، یا پھر دو بیتی کہیں گے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو واسوخت، ٹھیک ہے۔
ایسے نظم کو ہم واسوخت کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہے محبوب کو جلی کٹی سناتا ہے اور اس سے دل لگانے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسے واسوخت کہا جاتا ہے. واسوخت کے لغوی معنی بیزار کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے، واسوخت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو بیزاری کے. ٹھیک ہے، اور واسوخت جو ہے وہ معاملہ بندی کی ایک شاخ ہے. واسوخت کیا ہے؟ تو معاملہ بندی کی ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے، واسوخت ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت جو ہے حیث سے نہیں ہوتی ہے بلکہ موضوع سے ہوتی ہے. اور ابھی میں نے بتایا ہے کہ ریختی کے شناخت بھی جو ہے وہ حیث سے نہیں ہوتی ہے بلکہ موضوع سے کی جاتی ہے. تو یاد رکھیں گے آپ لوگ، ریختی اور واسوخت کی شناخت جو ہے موضوع سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ واسوخت جو ہے یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے. کس سے آئی ہے اردو میں؟ تو فارسی سے. ٹھیک ہے، واسوخت کس سے آئی ہے اردو میں؟ تو فارسی سے اردو میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اور فارسی میں واسوخت کا موجد جو ہے وہ وحشی یزدی ہیں. کون ہیں؟ تو وحشی یزدی. ٹھیک ہے، یہ شبلی کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے، فارسی میں واسوخت کا موجد وحشی یزدی ہے شبلی کے مطابق. ٹھیک ہے، لیکن محمد حسین آزاد نے اردو میں واسوخت کا موجد جو ہے میر تقی میر کو قرار دیا ہے. کسے قرار دیا ہے؟ تو میر تقی میر کو. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ فارسی میں واسوخت کا موجد وحشی یزدی ہیں لیکن شبلی کے مطابق ہیں، اور جو ہے محمد حسین آزاد نے اردو میں واسوخت کا موجد جو ہے میر کو قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ واسوخت کے جو شعراء ہیں وہ میر ہیں، آبرو ہیں، جرت ہیں، شوق لکھنوی ہیں اور امانت لکھنوی ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا کون کون ہیں فارسی کے واسوخت کے شعراء. تو میر، آبرو، ٹھیک ہے، اور شوق، جرت، اور کون ہے؟ تو امانت. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے، صبرس میں شہزادے کو کس چیز کی تلاش ہے؟ آب حیات کی، جادوئی انگوٹھی کی، طلسمی پھول کی، یا پھر بولنے والا طوطا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آب حیات. صبرس میں شہزادے کو آب حیات کی تلاش رہتی ہے. ٹھیک ہے، صبرس 1635 عیسوی میں ملا وجی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صبرس کا اسلوب جو ہے رنگین ہے، مرصع ہے، مسجع ہے اور مقفع ہے. ٹھیک ہے، صبرس کا اسلوب کیا ہے؟ تو مسجع اور مقفع. ٹھیک ہے، اور اسے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی دکن سے 1932 عیسوی میں شائع کیا تھا. کس نے 1932 عیسوی میں شائع کیا تھا؟ تو مولوی عبدالحق نے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صبرس جو ہے یہ اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ کیا ہے؟ تو صبرس ہے. اور صبرس جو ہے قلی قطب شاہ نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھے تھے. ٹھیک ہے، ملا وجی نے صبرس کو ملا وجی نے جو ہے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھے تھے. عبداللہ قطب شاہ کون تھے؟ تو قلی قطب شاہ کے نواسے تھے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. عبداللہ قطب شاہ جو ہیں یہ قلی قطب شاہ کے نواسے ہیں، اور عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر وجی نے صبرس لکھی تھی. ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 52 ہے، الوہیت یعنی سبلی میٹھی کا نظریہ
किस मगरबी नक्काद ने पेश किया था? आई रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तू या फिर लॉन्जाइन्स? लॉन्जाइनस भी कुछ लोग कहते हैं या लॉन्जाइन्स, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों लॉन्जाइन्स, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उलियत का नज़रिया जो है वो लॉन्जाइन्स ने ही पेश किया था। और ये भी याद रखें कि लॉन्जाइनस ने अजीम अदब की 5 खूबियाँ बताई हैं। यह भी पूछा जाता है कि किसने अजीम अदब की 5 खूबियाँ बताई हैं, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि लॉन्जाइनस ने अजीम अदब की 5 खूबियाँ बताई हैं। और इर्तफ़ाक़ का तसव्वुर जो है वो लॉन्जाइन्स से ही मंसूब है, ठीक है। इर्तफ़ाक़ का तसव्वुर किससे मंसूब है? तो लॉन्जाइनस को। इर्तफ़ा इंग्लिश में कहते हैं सबलिनेशन, ठीक है। सबलिनेशन को इर्तफ़ा कहते हैं और ये इर्तफ़ा जो है वो लॉन्जाइन्स से मंसूब है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 53 है, दास्तान और उसके किरदार के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों दूसरा, ठीक है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी का किरदार राजा सूरजभान है, ठीक है। फसाने अजायब का किरदार मलिका मेहरनिगर है। बुस्तानी ख्याल का किरदार मलिका नौबहार है। और बाव बहार का किरदार बेदार बख्त है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी किरदार सूरजभान, फसाने अजायब का मलिका मेहरनिगार, बोस्तान ख्याल का मलिका नौबहार और बाव बहार का बेदार बख्त। तो इस एतबार से दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, ठीक है। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू मुअल्ला गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ है, ठीक है। उर्दू मसूद में कुल 17 अबवाब शामिल हैं। इस आबाद ख़राबे में ख़ुतूत का मजमुआ है, ये गलत है। इस आबाद ख़राबे में ये ख़ुतूत का मजमुआ नहीं है बल्कि ख़ुद नविश्त है। और एक इनका ख़ुद नविश्त है तो अख्तरुल ईमान की, ठीक है। इस आबाद ख़राबे में अख्तरुल ईमान की ख़ुद नविश्त है। ख्वाब बाक़ी हैं सरदार जाफ़री की ख़ुद नविश्त नहीं, ऐसा बात नहीं है। ख्वाब बाक़ी हैं ये आल अहमद सुरूर का ख़ुद नविश्त है। तो इस एतबार से बी और डी गलत हो जाएगा, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 55 है, जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं? सर्फ, नौह तफसीली, नौह तरकीबी या मफ़ऊली हालत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौह तरकीबी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुमलों की साख्त के मुताले को नौह तरकीबी कहा जाता है और लफ्ज़ों की जो मुताला किया जाता है वो सर्फ होता है, ठीक है। जिसमें लफ्ज़ की मुताला किया जाए वो सर्फ कहलाता है और जिसमें जुमलों की मुताला किया जाए वो नौह तरकीबी कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 56 है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए।
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا. ٹھیک ہے، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری. ٹھیک ہے، یہ مرثیہ میر انیس کا ہے. نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، میر انیس کا مرثیہ ہے. ٹھیک ہے، کروں پہلے توحید یزداں رقم. ٹھیک ہے، یہ مثنوی ہے، سحر البیان سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، مثنوی سحر البیان سے یہ ماخوذ ہے. کروں پہلے توحید یزداں رقم، میر حسن کے مثنوی سحر البیان سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، اگر اے اور بی کے بارے میں بات کریں تو ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، یہ ذوق کا نہیں ہے بلکہ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے. ٹھیک ہے، ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے. ٹھیک ہے، زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے. زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، یہ مرثیہ ہے، کن کا ہے؟ تو دبیر کا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے یہ دبیر کا مرثیہ ہے، انیس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 57 ہے، خواب باقی ہیں کس کی خود نوشت ہیں؟ جوش عبد الماجد دریابادی، آل احمد سرور یا پھر اختر الایمان؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آل احمد سرور. خواب باقی ہیں آل احمد سرور کی خود نوشت ہے. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 58 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی. ٹھیک ہے، نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے. الطاف حسن حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے. اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوئی ہے. جوش ملیحہ آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ملیحہ آباد میں ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. 1740 عیسوی میں نذیر اکبر آبادی کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 1830 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے. علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے. جوش ملیحہ آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ملیحہ آباد میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو پہلا. ٹھیک ہے، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. داستان باغ و بہار ترجمہ ہے لیکن تبازاد معلوم ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے، واقعی میں داستان باغ و بہار جو ہے یہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اور سریا جو ہے یہ ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے. ڈرامہ زحاق کسان تحریک کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، امانت لکھنوی ایک کامیاب داستان نویس تھے، نہیں ڈرامہ نگار تھے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بی اور ڈی غلط ہو جائے گا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آج کا آخری سوال ہے یہ،
زبانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے، ٹھیک ہے۔ آب حیات یہ محمد حسین آزاد کا تذکرہ ہے، تذکرہ کا کتاب ہے، اور جس کی پہلا ایڈیشن جو ہے 1880 میں ہوا ہے، اور اس کا دوسرا ایڈیشن 1883 میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اردو، پنجاب میں اردو یہ محمود شیرانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اردو محمود شیرانی کی کتاب ہے، اور اس کی اشاعت جو ہے 1928 عیسوی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین کی تخلیق ہے، اور اس کی شرح اشاعت جو ہے 1948 عیسوی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ مسعود حسین خان کی تخلیق ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مسعود حسین خان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اسی موضوع پر جو ہے مسعود حسین خان نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کی تاریخ مرزا خلیل احمد بیگ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب جو ہے 1995 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آب حیات کی اشاعت جو ہے آب حیات کی سنہ اشاعت کیا ہے تو 1880۔ پنجاب میں اردو کی سنہ اشاعت کیا ہے تو 1928۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کی سنہ اشاعت کیا ہے تو 1948، اور مرزا خلیل احمد بیگ کی تخلیق اردو زبان کی تاریخ کی سنہ اشاعت جو ہے 1995 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زمانی ترتیب درست ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں پھر اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔